کہ حضرت امام مہدی کا جو دور ہوگا وہ جنگوں کا دور ہوگا اور پوری دنیا میں ایک طرف سے دوسرے طرف لڑائیاں لڑی جا رہی ہوں گی اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں اس دور میں ہوں گی جب امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام مہدی علیہ السلام اپنی خلافت کا اعلان کس عمر میں کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کتنے سال تک یعنی کب تک دنیا کے اندر رہیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوگی؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے. تو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے, تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے, چھوڑ کر مت جائیے گا. اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں, میں کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا تھا. تو سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کہاں پر ہوگی, یعنی امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے میرے دوستو, امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش حجاز میں ہوگی. اور دوسرا سوال کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا ہوگا؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے ہم لوگوں کو کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا ہوگا. تو امام مہدی علیہ السلام کے والد محترم یعنی ان کے ابو جان کا نام عبداللہ ہوگا. اور امام مہدی علیہ السلام کس خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے, یعنی کس خاندان سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام میری نسل سے ہوں گے اور دنیا کے اندر آئیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں. اور امام مہدی علیہ السلام کس عمر میں اپنی خلافت کا اعلان کریں گے, یعنی امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے دنیا کے اندر تو کس عمر میں, یعنی ان کا عمر کتنا ہوگا کہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ میں ہی مہدی ہوں؟ تو وہ عمر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ امام مہدی علیہ السلام 40 سال کے عمر میں, یعنی جب ان کا عمر 40 سال ہو جائے گا اس کے بعد وہ اعلان کریں گے کہ میں ہی مہدی ہوں, یعنی اپنی خلافت کا اعلان کریں گے. تو یہ باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی. اور ایک اور سوال کہ امام مہدی علیہ السلام کب تک دنیا کے اندر رہیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کب تک, کتنے سال تک دنیا کے اندر رہیں گے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 7 سال دنیا کے اندر رہیں گے. اور بہت ساری روایات آتی ہیں, کسی روایت میں یہ ہے کہ 8 سال رہیں گے اور کسی روایت میں یہ ہے کہ 9 سال رہیں گے. یعنی بعض قول ہیں, کوئی کہتا ہے کہ 7 سال, کوئی کہتا ہے کہ 8 سال, کوئی کہتا ہے 9 سال. تو میرے دوستو اس میں اختلاف ہے, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے تو اس کے بعد سے 9 سال یعنی 10 سال کے اندر ہی دنیا کے اندر رہیں گے. اس کے بعد ان کی وفات ہوگی, وہ دنیا سے رخصت فرمائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی. اور میں بتاؤں کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو دور ہوگا میرے دوستوں وہ جنگوں کا دور ہوگا, یعنی ایک دوسرے ملک میں لڑائیاں لڑی جا رہی ہوں گی اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے. آج آپ دیکھ لیں وہ ساری نشانیاں جو ہیں آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں, کس طرح سے پوری دنیا کے اندر جنگیں لڑی جا رہی ہیں. ادھر امریکہ, اسرائیل اور یوکرین اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر لڑائیاں لڑی جا رہی ہوں گی, روس ہے, چین ہے, ان سارے ملکوں میں لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. جیسے اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر, فلسطین کے لوگوں کے اوپر, غزہ شہر کے معصوم لوگوں کے اوپر کس طرح سے ظلم کر رہا ہے, کتنے بمباری کر کے لوگوں کو مار رہا ہے. میرے دوستو ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی کہ ایک مدرسے کے اندر بمباری کیا اور وہاں کے بچوں کے اوپر اور وہاں پہ جو لوگ تھے نماز پڑھنے والے, فجر کے وقت میں وہ حملہ کیا اور وہاں پر جو نماز پڑھنے والے تھے بیچارے سارے کے سارے لوگ گھائل ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو میرے دوستوں یہ دور قریب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اور میرے دوستو آپ لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. کس طرح سے وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں میرے دوستو, ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے, اتنی بمباری ہو رہی ہے ان کے اوپر, پھر بھی وہ اپنے زمین کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں رہے ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ ابھی پورا گزرا لیکن ان لوگوں نے روزے کو نہیں چھوڑا
बाकायदे रोजे रहे, और बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि किस तरह से रोजा इफ्तार करते थे और नमाजें पढ़ते थे, और ईद भी उन लोगों ने खुशी से मनाई खंडरों में। मेरे दोस्तों, उन लोगों को देखकर हम लोगों का ईमान मजबूत हो जाना चाहिए, उनसे हमें इबरत लेनी चाहिए कि उनका ईमान कितना मजबूत है। कभी कभी हम सोचते हैं, उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम लोग तो मुसलमान ही नहीं है। हम लोगों के ऊपर अगर छोटी मुसीबत आ जाती है तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुरा भला कहने लगते हैं। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर किसी का नौजवान बच्चा मर गया तो कहते हैं कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरे ही बच्चे को उठाना था। ऐसी ऐसी बातें करते हैं मेरे दोस्तों। आप वहां पर देख ले, खानदान के खानदान तबाह होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हैं। मेरे दोस्तों, उन लोगों को देखकर बाहर मुल्कों के लोग ईमान कबूल कर रहे हैं, इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, तो हम लोगों को उनसे सबक हासिल करनी चाहिए और उनसे सबक लेनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपनी दुआओं के अंदर हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को जरूर याद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।